السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمرا یوسف اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے تمام شعبوں میں ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے تحقیقات کے نظام کو مکمل فعال بنانے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے پاکستان اور جرمنی کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دینے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ وزیر خارجہ نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان توسیعی تصویراتی شراکت داری معاہدے کو حتمی شکل دینے پر زور دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے معاشی اصلاحات کا ایجنڈا تیزی سے آگے بڑھانے کے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ترکیہ نے حکومت پنجاب کے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ڈرائیونگ لائسنس کی تصدیق کے لیے کے پی ٹرانسپورٹ ایپ کا اجرا کیا ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی غیر ملکی شہریوں کی ان کے ممالک واپسی احسن طریقے سے جاری ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بڑھتی ہوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے فلسطین کے نصب العین کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے اور غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ آج پاکستان اور دنیا بھر میں ہندو برادری نے ہولی کا تہوار منایا۔ اور پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی خاتون اناؤنسر کنور نصیر کی 30ویں برسی آج منائی گئی۔ اور اب تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیراعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ تمباکو، سیمنٹ، چینی اور کھاد کی صنعتوں سمیت تمام شعبوں میں ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے تحقیقات کے نظام کو مکمل فعال بنایا جائے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں تحقیقات کے نظام کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ٹیکس نہ دہندگان اور ٹیکس چوری کرنے والوں کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیراعظم نے تحقیقات کے نظام کی راہ میں حائل رکاوٹوں کی شناخت اور اس کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے انکوائری کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت کی۔ کمیٹی 7 روز کے اندر اس نظام کی مکمل فعالیت کی راہ میں حائل رکاوٹیں اور ٹیکس چوری میں ملوث افراد کی شناخت کرے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ کمیٹی کارخانوں میں ٹیکس کے خودکار نظام کے اطلاق کے لیے مستقبل کی حکمت عملی کے بارے میں تجاویز بھی پیش کرے گی۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ تحقیقات کے نظام میں حائل تمام قانونی رکاوٹیں دور کی جائیں۔ وزیراعظم نے سراغ رسانی کے خودکار نظام اور ڈیجیٹل حکمت عملی کے نفاذ کے لیے جامع لائحہ عمل طلب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات کا نظام نصب کرنے سے انکار کرنے والی تمام فیکٹریوں کو فوری طور پر بند کر دینا چاہیے۔ شہباز شریف نے ہدایت کی کہ محصولات کے علاوہ اس نظام کو نقالی اور غیر معیاری مصنوعات کی روک تھام کے لیے استعمال کیا جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ جعلی اور غیر رجسٹرڈ سگریٹوں کی فروخت بند کر کے انہیں قبضے میں لے کر تلف کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو معاشی مسائل کا سامنا ہے اور مافیا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے لیے یکجا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے تحقیقات کے نظام کے لیے عالمی شہرت یافتہ اداروں کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس کو خودکار ٹیکس نظام کی موجودہ صورتحال اور چینی، سیمنٹ، کھادوں اور تمباکو کی صنعتوں میں اس نظام کو مکمل فعال بنانے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ تمباکو کی 14 بڑی فیکٹریوں میں تحقیقات کا نظام مکمل طور پر فعال ہے، جبکہ 12 فیکٹریاں یہ نظام نصب نہ کرنے پر بند کر دی گئی ہیں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ کھادوں کی تمام صنعتوں میں یہ نظام مکمل طور پر فعال ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور جرمنی کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں جرمنی کے سفیر الفریڈ گرینیز سے باتیں کر رہے تھے۔ دو طرفہ تعلقات کی مثبت سمت کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں جرمنی کی سرمایہ کاری کے لیے وسیع گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے اپنے دوبارہ انتخاب پر جرمنی کے چانسلر اولاف شولز کی جانب سے مبارکباد کا پیغام بھیجنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے جرمنی کے چانسلر کو جلد پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ سفیر نے وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ جرمنی تجارت اور سرمایہ کاری سمیت دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔
پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک محمد احمد خان نے آج لاہور میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی اور مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دوسرے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کوٹ ڈی ایوائر کے ساتھ اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے، جس سے دونوں ملک یکساں مفید ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات کوٹ ڈی ایوائر میں پاکستان کے سفیر محمود اختر محمود سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ صدر نے کہا کہ پاکستان چاول، طبی اور جراحی آلات، ادویات اور کھیلوں کا سامان کوٹ ڈی ایوائر کو برآمد کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ آصف علی زرداری نے دونوں ملکوں کی دوستی مستحکم کرنے کے لیے عوامی روابط کے فروغ دینے کے لیے نئے مواقع تلاش کرنے پر بھی زور دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ لارڈ ڈیوڈ کیمرون نے آج وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کیا۔ بات چیت کے دوران وزیر خارجہ نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے توسیع شدہ تصویراتی شراکت داری معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر زور دیا۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، عوامی روابط اور موسمیاتی تبدیلی میں دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر بھی زور دیا۔ اسحاق ڈار نے بالخصوص برطانیہ میں بڑے پیمانے پر موجود پاکستانی برادری کے تناظر میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان PIA کی پروازوں کی جلد بحالی کے حوالے سے بات کی۔ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران افغانستان اور غزہ کی صورتحال سمیت اہم علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے وزیر خارجہ مقرر ہونے پر برطانوی وزیر خارجہ کی طرف سے مبارکباد پر ان کا شکریہ ادا کیا اور دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے برطانوی قیادت کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جاپانی سفیر مٹسوشیری لاڈا نے بھی آج وزیر خارجہ سے خیر سگالی ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور تجارت اور سرمایہ کاری اور افرادی قوت بھجوانے میں تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان اور جاپان کے درمیان دیرینہ ترقیاتی شراکت داری کی تعریف کی۔ انہوں نے باہمی فائدے کے ان تعلقات کو تمام شعبوں میں مزید بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ طارڑ نے معاشی اصلاحات کا ایجنڈا تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں معاشی مسائل پر قابو پانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کوششوں میں PIA کی نجکاری، ایئرپورٹس کو ٹھیکے پر دینا، حکومت کے اخراجات کم کرنا اور ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانا شامل ہیں۔ وزیر اطلاعات نے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے میں کردار ادا کرنے والے افراد اور ٹیکس دہندگان کو ایوارڈز دینے کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں ایک تقریب جلد وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس چوروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایات پر وزراء رمضان پیکج پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے دورے بھی کر رہے ہیں۔ سیاسی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے عطا اللہ طارڑ نے پاکستان تحریک انصاف کو مشورہ دیا کہ وہ مثبت سیاست کرے اور میثاق معیشت کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کو تیز بنیادوں پر استوار کرنے پر توجہ دے رہی ہے۔ ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحافیوں کی فلاح و بہبود ریاست کی ذمہ داری ہے اور حکومت اس حوالے سے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت معاشرے کے پسماندہ طبقے کو سہولت دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات پروفیسر احسن اقبال نے آج یونیورسٹی آف نارووال میں سڑکوں، سیوریج اور فراہمی آب کی مختلف اسکیموں کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ اپنے وقت کا بھرپور استعمال کریں اور ذہنی نشو و نما پر توجہ دیں۔ انہوں نے طلباء سے کہا کہ وہ ٹیکنالوجی اور IT کے شعبوں میں اپنا نام پیدا کریں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں ترکیہ کے سفیر محمد پاچاچی نے آج لاہور میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے ملاقات کی۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ مریم نواز نے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت صوبے میں سرمایہ کاری کے لیے ترک سرمایہ کاروں کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرے گی۔ اس موقع پر ترک سفیر نے مختلف شعبوں میں پنجاب حکومت کے ساتھ تعاون بڑھانے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے آج لاہور میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات کی۔ تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔
ملاقات کے دوران ملکی معاشی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے مریم نواز کے انتخاب کو ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے سماجی فلاح کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو نہایت احسن قرار دیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے محمد اورنگزیب سے معاشی بہتری کے لیے عوام دوست فیصلوں کی توقع ظاہر کی۔ مریم نواز نے کہا کہ ہم سب مل جل کر پاکستان کو معاشی مشکلات کے دور سے باہر نکالیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے آج فیصل آباد کا دورہ کیا۔ اس کی مزید تفصیل ہماری فیصل آباد کی نمائندہ عفاف سعید سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور محمد نواز شریف ریلوے ہاؤسنگ کالونی سمن آباد میں دھاتی تار سے جہاں بھاگ ہونے والے نوجوان آصف اشفاق کی رہائش گاہ گئے اور اہل خانہ سے سارے تعزیت اور دعائیں مغفرت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آصف اشفاق کی دردناک موت پورے معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پتنگ بازی تفریح نہیں بلکہ خونی کھیل بن چکا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو پتنگ بازی سے روکنے کی سماجی ذمہ داری پوری کریں۔ دھاتی تار بنانے، بیچنے اور خریدنے پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے واسا کے ہلاک ہونے والے سیوریج مینوں کی رہائش گاہ گئی اور ان کے والد سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ واسا کے ہر ملازم کی جانی مال کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے تمام اتحادیوں اور شراکت داروں کو اجتماعی کوششیں کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات کراچی میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے مزار قائد پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ مزید تفصیلات ہمارے کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادوں سے۔ جام کمال نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ملک بھر میں یوٹیلٹی اسٹورز کا نیٹ ورک مزید بڑھانے پر غور کیا جائے گا۔ پرائس کنٹرول میکینزم کو بھی برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، جس پہ پروونشل گورنمنٹس اور وفاق نے ہر لحاظ سے اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ وزیر تجارت نے کہا کہ بجلی بحران پر قابو پانے کے انتظام، سرمایہ کار دوست ماحول میسر کرنا اور برآمدات کا فروغ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے زیر اہتمام اسلام آباد میں پاکستان کے سب سے بڑے انفارمیشن ٹیکنالوجی پارک کے قیام کی منظوری دی گئی ہے۔ آئی ٹی پارک وفاقی دارالحکومت کے G10 سیکٹر میں 3 ایکڑ سے زائد رقبے پر قائم کیا جائے گا۔ یہ پارک پاکستان کے ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل ہے، جس سے جدت اور ترقی کے شاندار مواقع فراہم ہوں گے۔ یہ آئی ٹی پارک سرکاری اور نجی شراکت داری کے تحت قائم کیا جائے گا، جس میں تقریباً 6000 فری لانسرز کو جدید سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ ان منصوبے کا مقصد آئی ٹی صنعت میں تخلیق اور تعاون کی حوصلہ افزائی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ڈرائیونگ لائسنس کی تصدیق کے لیے کے پی ٹرانسپورٹ کے نام سے ایک ایپ کا اجرا کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایپ کو گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، جہاں لائسنس ہولڈرز اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر لکھ کر آسانی سے اپنے لائسنس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس ایپ میں لائسنس ہولڈرز سے متعلق تمام معلومات موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے ضرب عضب آپریشن کے باعث ضلع شمالی وزیرستان کے رجسٹرڈ خاندانوں کے لیے 35 کروڑ روپے کی امدادی رقم جاری کی ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے جوہر علی کی اس رپورٹ میں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل کے مطابق جاری کیا جانے والا فنڈ 17,000 سے زائد رجسٹرڈ خاندانوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پی ڈی اے میں 12,000 نقد اور 8,000 روپے کا راشن الاؤنس ان رجسٹرڈ خاندانوں میں تقسیم کرے گا جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران نقل مکانی پر مجبور ہو گئے تھے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی عید الفطر سے قبل بھی اتنی ہی مزید رقم متاثرین میں تقسیم کرے گا۔ ایف سی بلوچستان نارتھ دیگر متعلقہ محکموں کے ہمراہ صوبے کے مختلف علاقوں میں انسداد اسمگلنگ کی کارروائیاں کر رہا ہے۔ گزشتہ 3 ہفتے میں ادویات، سولر پینلز اور انورٹرز، سگریٹ اور ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ ناکام بنا دی گئی۔ اسمگل ہونے والی دیگر اشیاء میں چینی، یوریا کھاد، چینی نمک، ٹائرز اور نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی قبضے میں لے لیا گیا۔ یہ آپریشن زوب، قلعہ سیف اللہ، نوشکی بار خان، پنجپائی، چمن، ڈیرہ اللہ یار اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں کیے گئے۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں سمیت غیر ملکی شہریوں کی اپنے ملکوں کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی جاری ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں میں 7,186 افغان شہری اپنے ملک واپس چلے گئے ہیں۔ اب تک 5,20,000 سے زائد افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔
4 روزہ خصوصی انسداد پولیو مہم سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے مخصوص اضلاع میں جاری ہے۔ یہ مہم سندھ کے 8، پنجاب کے 7 اور بلوچستان کے 11 اضلاع سمیت 26 اضلاع میں جاری رہے گی، جہاں 82 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے حریت رہنماؤں اور شہریوں کو ہراساں کرنے سمیت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ سری نگر میں ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبد الرشید منہاس نے جنوبی ایشیا کے استحکام اور خوشحالی کے لیے تنازع کشمیر کے فوری حل پر زور دیا۔ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فورسز کے جاری مظالم کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کریں۔ پارٹی نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ دیرینہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ کشمیری مورخ حفصہ کنجوال نے بھارت پر الزام لگایا کہ وہ مقبوضہ علاقے کی تاریخ و ثقافت کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک میڈیا انٹرویو میں اختلاف رائے کو دبانے کے لیے مودی حکومت کے ہتھ کنڈوں کو اجاگر کیا، جن میں بلا جواز گرفتاریاں اور آبادی کے تناسب کو بگاڑنا شامل ہے۔ انہوں نے مقبوضہ علاقے میں جاری جرائم پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرانے میں عالمی برادری کی ناکامی پر اس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے فلسطین کے نصب العین کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے اور غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں فلسطین کے سفیر احمد جواد اے رابی سے خیر سگالی ملاقات میں کہی۔ فلسطینی سفیر نے وزیر خارجہ کا قلمدان سنبھالنے پر نیک خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں محصور غزہ پر اسرائیل کی جاری بمباری میں کم از کم 52 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کے فضائی حملوں میں دیر البالا میں 22 اور رفح شہر میں 30 فلسطینی شہید ہوئے۔ پچھلے سال 7 اکتوبر سے اب تک زیر محاصرہ علاقے میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 32,200 ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل رمضان المبارک کے مہینے کے دوران آج غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کے مطالبے کے حوالے سے پیش کی گئی ایک قرارداد کے لیے ووٹنگ کرا رہی ہے۔ یہ قرارداد کونسل کے 10 منتخب ارکان کی جانب سے پیش کی گئی ہے، جبکہ اقوام متحدہ میں روس، چین اور عرب گروپ کے 22 ممالک نے اس کی حمایت کی ہے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے امدادی ادارے کی جانب سے شمالی غزہ کے لیے خوراک لے جانے والے مزید قافلوں کو اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ کی امدادی ادارے نے سوشل پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں کہی۔ اونروا کے سربراہ فلپ لازارینی نے کہا کہ یہ ظالمانہ اقدام ہے اور قصداً پیدا کی گئی قحط کی صورتحال میں جان بچانے کی کوشش میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے اس پابندی کو اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ادھر ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈرس ایڈھانم نے بھی اونروا کو خوراک کی ترسیل سے روکنے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قحط زدہ لوگوں کو خوراک کی فراہمی سے روکنا در حقیقت انہیں زندگی سے محروم کرنا ہے۔ نائجیریا کے شہر باؤچی میں ایک خیراتی تقریب کے دوران بھگدڑ مچنے سے 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ نائجیریا کی پولیس کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک تاجر نے شہریوں کو خیراتی رقم وصول کرنے کے لیے مدعو کیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کی ہندو برادری نے آج ہولی کا تہوار منایا۔ رنگا رنگ تقریبات پر مشتمل رنگوں کا یہ تہوار موسم بہار کی آمد کی نشاندہی کرتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہولی کے تہوار پر ہندو برادری کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے بیان میں صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ہولی کا تہوار برائی کے مقابلے میں اچھائی کی فتح کی علامت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستانی کی حیثیت سے ہم اپنے معاشرے کی کثیر نسلی، لسانی، ثقافتی اور مذہبی خصوصیات پر فخر کرتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آئیے سنتے ہیں سمرہ یوسف سے۔ شکریہ۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کی میزبانی پاکستان کے پاس ہے، جس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آئی سی سی کا وفد پاکستان پہنچا اور نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا دورہ کیا۔
2 رکنی ICC وفد سینئر مینیجر اور ایونٹ آپریشنز سارہ ایڈگر اور مینیجر آن زیدی پر مشتمل تھا، جنہوں نے نیشنل بینک اسٹیڈیم کا دورہ کیا اور وہاں انتظامات کا جائزہ لیا۔ PCB کے CEO سلمان نصیر نے وفد کو بریفنگ دی۔ وفد نے گرینڈ ڈریسنگ روم، آفیشلز روم، میڈیا باکس، چیئرمین باکس اور گیلری کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ICC وفد نے شامل ہیڈ آف ایونٹ کرس ٹیٹلے کراچی نہیں آئے، ممکن ہے وہ راولپنڈی میں ٹیم کو جوائن کریں گے۔ وفد نے کراچی کے مختلف 5 اسٹار ہوٹلز کا بھی جائزہ لیا۔ وفد آج شام لاہور روانہ ہوگا، جہاں وہ قذافی اسٹیڈیم اور پھر راولپنڈی اسٹیڈیم کا دورہ کرے گا۔ PCB کے CEO سلمان نصیر، ڈائریکٹر انٹرنیشنل عثمان واہلا اور SDM لاجسٹک اسد مصطفیٰ بھی ICC وفد کے ہمراہ نیشنل اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ منگل سے کاکول میں شروع ہونے والے فزیکل فٹنس کیمپ کے لیے 29 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ 29 کھلاڑی منگل کے روز سے کاکول ایبٹ آباد میں منعقدہ فٹنس کیمپ میں حصہ لیں گے۔ کھلاڑی آج رپورٹ کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ کیمپ پاکستان آرمی کے تعاون سے منعقد کر رہا ہے، جو آنے والی سیریز اور ٹورنامنٹ کے لیے تیار کیا جائے گا، جس میں نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم T20 سیریز، آئرلینڈ، انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز اور امریکہ، ویسٹ انڈیز میں منعقدہ آئندہ ICC T20 ورلڈ کپ شامل ہے۔ کیمپ 26 مارچ سے شروع ہوگا اور 8 اپریل کو اختتام پذیر ہوگا۔ کیمپ میں بنیادی توجہ ٹیم کی تیاری پر ہوگی۔ اس کا مقصد کھلاڑیوں کی جسمانی اور ذہنی طاقت کو بڑھانا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وہ آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین حالت میں ہوں۔ 29 کھلاڑیوں میں بابر اعظم، محمد رضوان، سائم ایوب، فخر زمان، صاحبزادہ فرحان، حسیب اللہ، سعود شکیل، عثمان خان، محمد حارث، سلمان علی آغا، اعظم خان، افتخار احمد، عرفان خان نیازی، شاداب خان، عماد وسیم، اسامہ میر، محمد نواز، مہران ممتاز، ابرار احمد، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ، محمد عباس آفریدی، حسن علی، محمد علی، زمان خان، وسیم جونیئر، عامر جمال، حارث رؤوف اور محمد عامر شامل ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے سابق چیئرمین PCB شہریار خان کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں ICC کے چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ ان کے انتقال کو دنیا کرکٹ کے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریار خان ایک ممتاز اور اہم شخصیت ہیں، جنہوں نے برسوں تک کرکٹ کی ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ ایک سفارتکار کی حیثیت سے ان کے تجربے سے پاکستان میں کرکٹ کو انتظامی طور پر انتہائی مضبوط خطوط پر استوار کرنے میں مدد ملی۔ وہ ICC بورڈ کے ایک معزز رکن بھی تھے۔ ICC نے ان کے اہل خانہ کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ اور اب تجارتی خبریں۔ پاکستان کی 6 ممتاز کمپنیوں اور 30 رکنی وفد نے گیم ڈیولپرز کانفرنس میں شرکت کی ہے، جو امریکہ کے شہر سین فرانسسکو میں منعقد ہوئی۔ پاکستانی وفد نے اس صنعت کے عالمی رہنماؤں سے نیٹ ورکنگ، معلومات کے تبادلے اور تعاون کے مواقع تلاش کرنے پر ملاقاتیں کیں۔ اس کانفرنس میں گیم کی تیاری میں پاکستان کے ٹیلنٹ اور تخلیقی صلاحیتوں کو پیش کیا گیا اور بھرپور شراکت داری اور سرمایہ کاری مواقع کے دروازے کھلے ہیں۔ پاکستان کے گیمنگ شعبے کی صلاحیت کا موجودہ حجم $20 کروڑ ہے، جو عالمی منڈی کا 1% ہے۔ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ پاکستان کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی ترقی اور فروغ کے لیے تندہی سے نئی راہیں تلاش کر رہا ہے۔ قومی بچت کے مرکزی ڈائریکٹوریٹ نے رواں مالی سال میں تازہ بانڈز کا 1200 ارب روپے کا ہدف حاصل کر لیا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ نے سالانہ ہدف بھی عبور کرتے ہوئے 1600 ارب کا ہدف حاصل کیا۔ ڈائریکٹوریٹ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ یہ مالی سال 2021-22 کے 1300 ارب روپے کے ہدف سے 200 ارب روپے زائد ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 373 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 65,525 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 261 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 334 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں 145 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 169 میں کمی، جبکہ 20 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیسلے پاکستان کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 200 روپے کا اضافہ، جبکہ رفان میز کے حصص کی قیمتوں میں 199 روپے 89 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ
امریکی ڈالر قیمت خرید $277.63 اور قیمت فروخت $278.31، پاؤنڈ اسٹرلنگ $349.94 اور $350.59، یورو $300.90 اور $300.25، UAE درہم $75.58 اور $75.73، جاپانی ین قیمت خرید $1.81 اور قیمت فروخت $1.84۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,93,933 رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,53,361 میٹرک ٹن برآمدی اور درآمدی سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی خاتون اناؤنسر کنول نصیر کی 30ویں برسی آج منائی گئی۔ کنول نصیر 1948 میں لاہور میں پیدا ہوئیں۔ وہ ریڈیو کی ممتاز شخصیت موہنی حمید المعروف آپا شاہین کی صاحبزادی تھیں۔ انہوں نے 17 برس کی عمر میں ذرائع ابلاغ میں شمولیت اختیار کی اور 5 اشروں تک پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان سے منسلک رہیں۔ پہلی خاتون اینکر، پہلی خاتون نیوز کاسٹر اور پی ٹی وی کی پہلی خاتون اناؤنسر ان کے اعزازات ہیں۔ انہیں ان کی خدمات کے اعتراف میں حسن کارکردگی اور متعدد دیگر قومی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بھارتی اداکارہ سوارا بھاسکر نے ہولی کے تہوار کے موقع پر ایک مسلمان خاندان کے ساتھ بدسلوکی کے واقعے کی مذمت کی ہے۔ سوارا بھاسکر نے بجنور کے مسلمان خاندان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ہندو تہوار صرف گروہوں کے لیے ہیں جہاں قانون کی کوئی حکمرانی نہیں ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ بھارت میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ہندو انتہا پسند ایک مسلمان خاندان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اتر پردیش کے علاقے بجنور میں انتہا پسندوں میں گھرے ایک مسلمان خاندان پر پانی پھینکا گیا اور پھر ان کے چہروں پر زبردستی رنگ لگائے گئے۔ یہ تھی خبریں فن کی دنیا سے، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو خواتین ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں ان میں دل کی بیماری کا امکان مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ جرنل آف امریکن کالج آف کارڈیالوجی میں شائع ہونے والی تحقیق میں ڈپریشن کی شکار خواتین کو دل کے مسائل سے زیادہ غیر محفوظ بتایا گیا ہے بنسبت ان مردوں کے جو خواتین کی طرح ہی ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ڈپریشن دنیا بھر میں بیماریوں کی تیسری بڑی وجہ ہے۔ یہ صحت قلب کے مسائل سے منسلک ہے، جس میں دل کا دورہ، انجائنا، فالج اور جلد موت بھی شامل ہیں۔ جاپان کی ٹوکیو یونیورسٹی میں میڈیسن کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ہیڈی ہیرو کانیکو نے کہا ہے کہ یہ تحقیق ڈپریشن میں مبتلا لوگوں کو صحت قلب کے حوالے سے خطرات کی روک تھام اور بہتر علاج کی حکمت عملی میں مدد کر سکتی ہے۔ ایک تحقیق نے انکشاف کیا ہے کہ وہ افراد جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں ان کے پیٹ میں بھی اضافی چربی جمع ہوتی ہے جو سنگین مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ سائنسی جریدے ایڈکشن میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق تمباکو نوشی شروع کرنے یا کافی عرصے تک جاری سگریٹ نوشی دونوں ہی پیٹ میں چربی کو بڑھا سکتے ہیں، جو دل کی بیماری، ذیابیطس، فالج اور ڈیمنشیا کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے پیرووسکائٹ نامی جادوئی میٹیریل استعمال کرتے ہوئے سولر پینلز کی کارکردگی اور لچک کے اعتبار سے نئی پیش رفت حاصل کی ہے۔ آسٹریلیا اور برطانیہ کے محققین کی جانب سے بنایا گیا کم وزن سولر پینل سورج کی 11% توانائی کو بجلی میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو اس کو کمرشل استعمال کے لیے موزوں بناتا ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک ہے، تاہم بالائی سندھ میں قدرے گرم ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت میں مٹھی شور میں 40، لسبیلا میں 39، میرپور خاص، ٹنڈو جام، ٹھٹھا اور تروت میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ملک کے دوسرے شہروں کے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 31، مری میں 20، لاہور میں 33، کراچی میں 36، پشاور میں 33، کوئٹہ میں 26، مظفر آباد میں 32، گلگت میں 27، اسکردو میں 18، سری نگر میں 23، جموں میں 32، لیہ میں 12، پلوامہ میں 21، اننت ناگ میں 22 اور شوپیاں میں زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، جبکہ بلوچستان میں چند مقامات پر مطلع جزوی اور آلود رہنے کا امکان ہے۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے تمام شعبوں میں ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے تحقیقات کے نظام کو مکمل فعال بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خارجہ نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان توسیعی تصویراتی شراکت داری معاہدے کو حتمی شکل دینے پر زور دیا ہے۔ ترکیہ نے حکومت پنجاب کے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔
خیبر پختونخوا حکومت نے ڈرائیونگ لائسنس کی تصدیق کے لیے کے پی ٹرانسپورٹ ایپ کا اجرا کیا۔ پاکستان نے فلسطین کے نصب العین کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے اور غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ آج پاکستان اور دنیا بھر میں ہندو برادری نے ہولی کا تہوار منایا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو حنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک ماجد علی محمود، مدیر اعلیٰ مقصود الرحمان، نگران اعلیٰ ایمان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ریڈیو خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں نیوز ٹیم کی ہمراہ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔